اپنی لاسٹ ویڈیو میں ہم نے پلیٹو کی یوتیفر ڈیلیما کو ڈسکس کیا تھا اور ہم بیسیکلی یہ بات سمجھے تھے کہ جو یوتیفر ڈیلیما ہے وہ ہمیں دو آپشن دیتی ہے. ڈائلیما یعنی دو آپشنز. ہمیں دو آپشن ملتے ہیں. پہلا آپشن یہ ہے کہ جو اعمال ہے جو ایکشنز ہیں ان میں انہیرنٹلی یہ کوالٹی ہے کہ وہ صحیح یا غلط ہوتے ہیں. یعنی جب ہم ایک ایکشن کو دیکھتے ہیں یا اسے کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ایکشن صحیح ہے یا یہ ایکشن غلط ہے. سمپل مثال اس کی یہ ہے کہ اگر آپ ایک چیز کو اٹھا کے دیکھتے ہیں تو آپ کو آٹومیٹکلی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا کلر کیا ہے. آپ کو کسی ایکسٹرا چیز کی کسی ایکسٹرا ٹیکنیک کی پروسیس کی ضرورت نہیں ہے تاکہ آپ کو اس کے کلر کا اندازہ ہو. صرف دیکھنے سے ہی آپ کو اس کے کلر کا اندازہ ہو جاتا ہے. اور جو آپشن بی ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ جو اعمال ہیں جو ایکشنز ہیں وہ گاڈ کی ول پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. یعنی the nature, the rightness or wrongness of an action depends on God's will. If God wills, if God commands to do something, that things becomes good or right. ٹھیک ہے. But if God prohibits us from something, that action becomes the wrong kind of action. تو گاڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر گاڈ ایک چیز کا حکم دیتے ہیں وہ صحیح ہے, اگر کسی چیز سے روکتے ہیں تو وہ غلط بن جاتا ہے. لیکن ایون اس کے حوالے سے جو ایتھیسٹ ہیں وہ کچھ آبجیکشنز کرتے ہیں. فار ایگزامپل وہ اس طرح کے آبجیکشنز پیش کرتے ہیں کہ what if God commands us to steal, what if God commands us to lie. ایک hypothetical arguments دیتے ہیں کہ what if God tells us to do X, what if God tells us to do Y. ٹھیک ہے, جو کہ ہم ہماری اگر مطلب نیچرلی اگر ہم دیکھیں تو وہ ہمیں غلط لگے. ایون اس طرح کے آرگومنٹس کا جواب جو ہے وہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ نے اس طرح سے دیا ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے. The giant of India, the great genius of India. وہ کیا جواب دیتے ہیں آپ سن کے حیران ہو جائیں گے. اور وہ کہتے ہیں کہ جو کائنات ہے, جو یونیورس ہے, اسے اللہ نے ایک اسپیسیفک ڈیزائن سے نوازا ہے. اللہ نے ہر ایک چیز کی ایک اسپیسیفک ڈیزائن بنائی ہے, ہر ایک چیز کو ایک ڈیزائن سے نوازا ہے اور اس ڈیزائن کے مطابق اسے موریلٹی دی. یعنی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم کرتے ہیں تو وہ اس ڈیزائن کے تحت حکم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر اللہ حکم کرتے ہیں برڈز کو کہ آپ اڑیں, ٹھیک ہے, تو برڈز اڑ سکتے ہیں کیونکہ انہیں ونگز دی گئی ہے. اللہ اس طرح کا حکم کسی سانپ سے نہیں کرتے کیونکہ سانپ کی ڈیزائن میں ہی نہیں, یہ بات نہیں ہے. سانپ کے نہ کوئی پیر ہیں نہ اس کی کوئی پر ہے, تو نہ وہ اڑ سکتا ہے نہ وہ چل سکتا ہے. وہ رینگ سکتا ہے, اس لیے اللہ اسے رینگنے کا حکم دیتا ہے, اور پرندوں کو اڑنے کا حکم دیتا ہے, اور مچھلیوں کو تیرنے کا حکم دیتا ہے. لیکن نہ انسان کو تیرنے کا حکم ہے, ٹھیک ہے, نہ جو ہے سانپ ہے اسے اڑنے کا حکم ہے, اور نہ پرندوں کو پانی کے نیچے تیرنے کا حکم ہے یا پانی کے اوپر تیرنے کا حکم ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو ہے ان کی ڈیزائن سے کنفارم نہیں کرتے. ان کی ڈیزائن کے درمیان اور جو ان کی موریلٹی ہے وہ دونوں ریکنسائل نہیں ہوتی کیونکہ وہ ان کی ڈیزائن میں یہ بات نہیں ہے. تو اب اس بات کو سمجھیں کہ اللہ نے کائنات بنائی, کائنات میں انسان کو بنایا, اور انسان کی الگ ایک سٹرکچر ہے. اللہ نے انسان کی ایک ڈیزائن بنائی ہے, تو اللہ نے اس ڈیزائن کے مطابق انہیں موریلٹی دی. اس ڈیزائن سے ہٹ کر موریلٹی کا حکم اللہ نہیں دیتا, نہ وہ اللہ نہ جو ہے وہ اللہ دیتے ہیں عموماً. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے فار ایگزامپل اگر اڑنے کا حکم ہے تو وہ انسان سے نہیں ہوتا, وہ پرندوں سے ہوتا ہے. اگر رینگنے کا حکم ہے تو وہ انسان سے نہیں ہوتا, وہ سانپ سے ہوتا ہے. اور اگر تیرنے کا حکم ہے تو وہ انسان سے نہیں ہوتا, وہ فشز سے ہوتا ہے, مچھلیوں سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ جو الگ الگ ایکشنز ہیں یہ ان کی فطرت میں ہے, لیکن ہماری فطرت میں نہیں ہے. یعنی ہماری ڈیزائن سے کنفارم نہیں کرتی نا, نہ ہماری ونگز ہیں, ٹھیک ہے, اور نہ ہماری اس طرح سے فینگز ہیں, ٹھیک ہے, جس کے تھرو ہم پانی کے نیچے جو ہے وہ تیر سکیں. تو اب اس بات کو سمجھیں. کائنات کیا ہے؟ اس کی مثال ایک تالی کی ہے, لاک. The universe is like a lock and morality is its key. Every lock has its own specific key. A lock cannot be unlocked using another key. ٹھیک ہے. اس طرح سے کیونکہ کائنات کی ایک سٹرکچر ہے اور انسان کی الگ ایک ڈیزائن ہے, تو اس ڈیزائن کے مطابق اللہ نے اسے موریلٹی دی ہے. اس سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب ایتھیسٹ کہتے ہیں کہ what if God tells us to do this, what if God tells us to do Y, تو اس طرح کی جو آرگومنٹس ہیں وہ بالکل illogical اور غلط ہیں. کیونکہ اس کی مثال ایسی ہے کہ فار ایگزامپل گاڈ حکم دے کہ بھائی آپ اڑنے لگے, کیا انسان اڑ سکتے ہیں؟ نہیں اڑ سکتے نا. تو گاڈ جو ہے وہ اس طرح کے ڈیمانڈس ہم پہ پٹ نہیں کرتے کیونکہ وہ ہماری فطرت میں نہیں ہے, ہماری ڈیزائن میں نہیں ہے. ہماری جو موریلٹی ہے, گاڈ جس طرح کا حکم بھی ہمیں دیتے ہیں, گاڈ جس طرح کے اعمال بھی ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں, وہ ہماری ڈیزائن کے مطابق ہوتے ہیں. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جو دین ہے, اللہ کا جو دین ہے, وہ انسانی فطرت کو پورا کرتا ہے, وہ انسانی فطرت کے خلاف اس طرح سے نہیں جاتا. کیونکہ اللہ نے انسان کو بھی بنایا ہے اور کائنات کو بھی بنایا ہے, تو کائنات اور انسان کے درمیان اس طرح کی کوئی مطلب irreconcilable بات نہیں ہو سکتی.
اور اسی طرح سے جب ایتھیسٹ کہتے ہیں کہ what if God tells us to lie, what if God tells us to do this, what if God tells us to do why, تو یہ جو آرگومنٹس ہیں یہ بالکل irrelevant ہے اور بالکل illogical ہے، کیونکہ ہماری مورالٹی اللہ نے ہمیں اپنے ڈیزائن کے تحت دی، اور ہماری ڈیزائن جو ہے، ہماری جو انٹرنل فطرت ہے، ہماری جو فطرہ ہے، ٹھیک ہے، ہماری جو فطرت کی آواز ہے، وہ اس طرح کے کاموں سے کنفارم ہی نہیں کرتی، اس طرح کے کاموں سے وہ کونسائڈ ہی نہیں کرتی، اس لیے اس طرح کے کاموں کا حکم ہرگز ہمیں نہیں ملتا۔